اب جو اندر کی خبر اسلام آباد سے ہم تک پہنچی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کے لیے پینک بٹن دب چکا ہے۔ لگ بھگ 20 سال ہو گئے صحافت میں، اور اس سے پہلے بھی اخبارات یا خبریں دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، کبھی یہ نہیں سنا کسی ملک نے دوسرے ملک کو کہا ہو 1 مہینہ تمہارے پاس۔ سیاست کی بات کریں تو جی اس وقت نظر آ رہا ہے، ہم نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، عرض کر دیا تھا کہ چیزیں بدل رہی ہیں، اور جس طرح وہ جملہ مشہور ہوا تھا تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حالات ایسے بن گئے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے، دہشت گردوں نے جس طرح سے حملہ کیا، اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ہماری فورسز کی تو تیاری پوری تھی ان کا مقابلہ کرنے کی، اور انہوں نے کس جام فشانی سے مقابلہ کیا ہے، شہادتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن 200 کے سے زیادہ دہشت گردوں کو مارا گیا۔ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم یہ کہہ سکیں کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو گیا ہے، اب اس کے لیے سب کو مل کر چلنا ہوگا۔ حکومت کا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ 4 سال میں ڈلیور نہیں کر پائی۔ اب ایک تو معاشی چیلنج بھی کسی جنگ سے کم نہیں رہ گیا، جب آپ کے دوست ملک، برادر اسلامی ملک جو ہمیشہ آپ کی مدد کو آئے، متحدہ عرب امارات ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، اس طرح کے ممالک، جب وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ 1 مہینے کی مہلت آپ کے پاس، تو کیا رہ جائے گا؟ میں بھی اپنے ٹیم کے ممبر سے بات کر رہا تھا کہ بھائی اس طرح تو لوگوں میں کوئی سنا تھا کہ جی اگلے مہینے کی تنخواہ آئے گی تو واپس کر دیں، یہ تنخواہ کے ساتھ واپس کر دوں گا، اس طرح ہوتا ہے ممالک میں تھوڑی ایسے ہوتا ہے، کبھی ہم نے آج تک نہیں سنا۔ لگ بھگ 20 سال ہو گئے صحافت میں، اور اس سے پہلے بھی اخبارات یا خبریں دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، کبھی یہ نہیں سنا کسی ملک نے دوسرے ملک کو کہا ہو 1 مہینہ تمہارے پاس۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم 1996 سے 45 کروڑ ڈالر ہم نے لیے ہوئے ہیں، وہ نہیں واپس کیے، تو اب اگلا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ 1 مہینہ تمہارے پاس، وہ بھی 6.5% شرح سود پر۔ جو بینکوں کی شرح آتی ہے وہ دوست ممالک تو کم شرح سود پر دیتے ہیں، ویسے ہی رکھوا دیے، اچھا جب ضرورت ہوئی تو آپ دیکھ لیجئے گا، اور جیسے ہی آپ کو سہولت بنی تو واپس کر دیجیے گا۔ تو شرح سود اتنی بڑھا دی IMF کے پاس، ورلڈ بینک کے پاس، ان مالیاتی اداروں کے پاس اسی لیے جایا جاتا ہے کہ ان کی شرح سود کم ہوتی ہے، تو ان سے ہم سستے ریٹ پر قرض لے لیتے ہیں۔ یہاں تو دوست ممالک کہیں آگے چلے گئے، ان سے کہیں آگے چلے گئے۔ ہم یہ کہیں تو اس سے تو بہتر تھا IMF سے لے لیتے یا اس سے ڈبل ریٹ پر لے لیتے، تو ریٹ اتنا چلا گیا ہے۔ تو معاشی چیلنجز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، ہمارا خسارہ پھر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہم لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جن میں بہت اہم چرچا ہے سہیل آفریدی کی کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کا۔ جب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں، یہ اس طرح کی یہ پہلی ملاقات ہے اس نوعیت کی، یعنی جس میں سب لوگ شامل ہیں اور مل کر بات ہو رہی ہے، اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ویڈیو بھی موجود ہے، جس میں کہا ہے کہ سب نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، سب لوگ اکٹھے ہیں۔ اس میں اب جو اندر کی خبر اسلام آباد سے ہم تک پہنچی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کے لیے پینک بٹن دب چکا ہے، اور وہ کہتے رہیں ونڈر بوائے بھی شہباز شریف ہوں گے، 1 پیج بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر پینک بٹن حکومت کے لیے دب گیا، کیونکہ ان کی کسی بھی سطح پر کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے۔ معاشی سطح پر نہیں ہے، آپ سیاسی طور پر دیکھ لیں، پارلیمانی طور پر دیکھ لیں، ان کے اپنے معاملات چل رہے ہوں گے، پروٹوکول چل رہا ہے، تنخواہیں چل رہی ہیں، خرچے چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ سب ہو رہا ہے، لیکن ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ سرمایہ کار یہاں سے جا رہا ہے، 80 کمپنیاں سینٹرل ایشین کنٹریز میں جا رہی ہیں، پیسہ لوگ دبئی، باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں، جو کمپنیاں یہاں تھیں وہ بھی باہر جا رہی ہیں، باہر سے انویسٹمنٹ آتی تھی، اس میں ریکارڈ 43% تک کمی ہو گئی ہے۔ تو ہر انڈیکیٹر ہمارا اتنا نیچے جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور اس گڑھے کو اور تیزی سے کھودا جا رہا ہے، تو ایسے نہیں چل سکتا مزید۔ تو اس لیے سب کو جب اکٹھے ہونا پڑے گا، اس میں اب تحریک انصاف کے لیے راستہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، راستہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کس طرح اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور اپنے لیے کتنا ریلیف لے پاتی ہے، اور اپنے لوگوں کے لیے کتنا ریلیف لے پاتی ہے۔ یہ بات اب واضح ہے کہ اب میز پر سب اکٹھے ہوں گے۔ اب یہ سروائیول کی جنگ ہو چکی ہے، ملک کے سروائیول کی بھی بات ہے، ہر ایک کے اپنے سروائیول کی بات ہے، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ملک ہے تو سب ہے، ادارے مضبوط ہونے چاہیے، اداروں کے ذریعے ملک چلتا ہے، ملک ہوگا تو ادارے ہیں، ملک ہوگا تو ہم سب ہیں، ورنہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ چیزیں ایٹ اسٹیک ہیں، جس طرح معیشت کا حال یہ ہو چکا ہے، امن و امان کی صورت پہلے سے ہوتی ہے، اور اس میں اب تحریک انصاف کے لیے راستہ بن چکا ہے۔ اب وہ اس کو کتنا
اپنے فائدے میں کر پاتے ہیں، اصل سوال یہ ہے۔ جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس بارے میں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔